صحابہ ایسے نہیں بنے، اللہ نے ان کو چن چن کر مصطفیٰ کا صحابی بنایا ہے۔ بلند آواز سے کہو ذرا، چن چن کر۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ 1,24,000 انبیاء کرام میں سے اللہ نے مجھے چنا، یعنی 1,24,000 پیغمبروں کی اللہ نے چھانٹی کی کہ آدم کس کو بنانا ہے، ابراہیم کس کو بنانا ہے، اسماعیل کس کو بنانا ہے، یعقوب و یحییٰ و یوسف کس کو بنانا ہے، الیاس کس کو بنانا ہے۔ میرے پیغمبر جتنے بھی ہیں، عیسیٰ و موسیٰ علیہم السلام، کس کس کو میں نے اپنا پیغمبر بنانا ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ اللہ نے 1,24,000 پیغمبروں کی چھانٹی فرمائی۔ چھانٹی فرمانے کے بعد 1,24,000 نبیوں میں سے اللہ نے مجھے چنا کہ اس کو میں نے محمد بنانا ہے، اس کو میں نے اپنا محبوب بنانا ہے۔ محبوب ایسے نہیں بن گیا، محمد ایسے نہیں بنے، اللہ کے حبیب ایسے نہیں بنے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرا چناؤ کیا ہے، چھانٹی کر کے مجھے چنا ہے، مجھے پسند فرمایا ہے، مجھ سے محبت فرمائی ہے، اس کے بعد جا کے اللہ نے مجھے اپنا حبیب بنایا ہے۔ یعنی کہ 1,24,000 انبیاء کرام میں سے صرف چنا میرے آقا کی ذات کو کہ آمنہ کا در یتیم، عبداللہ کا لال، عبداللہ کا بیٹا ایسا ہوگا، عبد المطلب کا پوتا ایسا ہوگا جس کو میں اپنا محبوب بناؤں گا۔ تو آقا فرماتے ہیں کہ 1,24,000 پیغمبروں میں سے اللہ نے مجھے چنا کہ میں نے اپنا محبوب کس کو بنانا ہے، اپنا حبیب کس کو بنانا ہے۔ پھر اسی طرح جس طرح اللہ نے 1,24,000 انبیاء کرام میں سے مجھے چنا، مجھے اپنا حبیب بنایا، اسی طرح اللہ نے تمام مخلوقات کی چھانٹی فرمائی۔ اب یہ بڑا قابل غور جملہ جو میں آپ کو دینے لگا ہوں، تمام مخلوقات میں سے اللہ نے چھانٹی فرمائی۔ پھر امتیں تقسیم ہوئی کہ کس نبی کو کون سی امت عطا کرنی ہے۔ پھر میری امت کو اللہ نے چنا کہ اس امت کو میں نے محمد کی امت بنانا ہے۔ یعنی کہ یہ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے، ذرا غور فرماؤ۔ آدم علیہ السلام سے لے کر صبح قیامت تک تمام لوگ جتنے بھی پیدا ہونے والے ہیں، جتنی اللہ کی مخلوقات ہے، جتنے انسان ہیں، ان تمام انسانوں میں سے اللہ نے امتوں کی چھانٹی فرمائی، کس نبی کو کون سی امت عطا کرنی ہے۔ پھر یہ امت، اس کو اللہ نے خوش نصیب بنایا، اور اس امت سے اللہ نے محبت فرمائی، اس امت سے اللہ نے پیار فرمایا کہ یہ وہ امت ہے جس کو میں نے اپنے محبوب کو عطا کرنا ہے۔ پھر اس امت کا چناؤ ہوا، پہلے نبیوں کا چناؤ ہوا، نبیوں میں سے ہمارے آقا کا چناؤ ہوا، ہمارے آقا کے بعد پھر اللہ نے امتوں کی تقسیم فرمائی، امتوں کو چنا۔ اب توجہ طلب، میں جو نقطہ دینا چاہتا ہوں اس کی طرف میں آ رہا ہوں۔ پھر اللہ نے امتوں کو چنا، کس نبی کو کون سی امت دینی ہے، اپنے حبیب کے لیے اس امت کو پسند فرمایا۔ اور یہ معمولی بات نہیں، ذرا غور فرماؤ، 1,24,000 پیغمبروں میں سے اللہ نے اپنے حبیب کا چناؤ کیا، انتخاب فرمایا کہ یہ وہ ہستی ہے، یہ وہ شخصیت ہے جس کو میں نے اپنا محبوب بنانا ہے۔ تمام انبیاء سے اعلیٰ و عرفہ مقام عطا فرمایا، تمام نبیوں کا سردار بنایا، پھر اس سردار کے لیے امت کا انتخاب فرمایا۔ تو جس طرح نبی سردار ہے، اس طرح امت بھی ساری امتوں کی سردار ہونی چاہیے تھی، ساری امتوں سے بہتر امت ہونی چاہیے تھی۔ آقا نے فرمایا کہ اللہ نے پھر مجھے بہتر امت عطا فرمائی، پھر اس امت کا انتخاب فرمایا۔ فرمایا حبیب، ہم نے تجھے نبیوں میں چنا، تیری امت کو امتوں میں چنا، یہ وہ خوش نصیب امت ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، جس کو ہم نے تمام امتوں سے بہتر امت بنایا ہے، اور بہتر امت بنانے کے بعد حبیب ہم نے تجھے عطا فرما دیا۔ ہائے 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 ہائے، کتنی خوش نصیبی کی بات، ذرا سمجھو، ذرا سمجھو۔ پھر اس امت کا چناؤ ہوا، یہ امت اللہ نے مصطفیٰ کو عطا فرمائی۔ پھر امت میں سے اب وہ نقطہ جس کے لیے میں نے اتنی لمبی تمہید باندھی، یہ نقطہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، سمجھو۔ پھر امت میں سے اللہ نے مختلف لوگوں کا چناؤ کیا، مختلف لوگوں کا چناؤ کیا۔ کون ہے جو میری بارگاہ میں مقبول ہوگا، کون ہے جو برگزیدہ ہوگا، کون ہے جو شان والا ہوگا، کون ہے جو عظمت والا ہوگا، کون ہے جو مقام والا ہوگا،
کون ہے جو مرتبے والا ہوگا؟ آقا نے فرمایا پھر امت میں سے لوگوں کا انتخاب اللہ نے کیا، پھر لوگوں کا انتخاب کرنے کے بعد اللہ نے میرے صحابہ کو میری تمام امت میں سے چنا کہ کون کون اس قابل ہے، کون کون وہ شخص ہے کہ جس کو ابو بکر صدیق بنایا جائے گا، جس کو فاروق اعظم بنایا جائے گا، جس کو عثمان غنی بنایا جائے گا، جس کو شیر خدا بنایا جائے گا، جس کو طلحہ و زبیر بنایا جائے گا، جس کو سعد بن ابی وقاص بنایا جائے گا، جس کو عبد الرحمن بن عوف بنایا جائے گا۔ آقا فرماتے ہیں کہ 1,24,000 صحابہ کو اللہ نے تمام امت میں سے چن کر میرا صحابی مقرر فرمایا ہے۔ یہ صحابہ ایسے نہیں بنے میری امت میں جو لوگ سب سے زیادہ شان والے تھے، مقام والے تھے، مرتبے والے تھے، عزت والے تھے، عرفت والے تھے، رفت مقام و مراتب والے تھے، ان لوگوں نے اللہ نے چن کر ان لوگوں کو میرا صحابی بنا دیا ہے، ان لوگوں کو چن کر میرا صحابی بنایا ہے۔ یہ صحابہ ایسے نہیں بن گئے، یہ صحابہ چن کر بنائے گئے، تمام امت میں سے چنا گیا کہ کون ہے وہ ہستی جس کو ابو بکر بنایا جائے۔ بلند آواز سے بولو ذرا، کون ہے وہ ہستی جس کو ابو بکر بنایا جائے، جس کو فاروق اعظم بنایا جائے؟ کیا سمجھتے ہو کہ ہم یہ نمازیں ہم بھی پڑھتے ہیں، زکاتیں ہم بھی دیتے ہیں، مال خرچ ہم بھی کرتے ہیں، تو ہم بھی صحابی بننے کے لائق ہیں؟ نہیں، صحابی کو اللہ نے تمام امت میں سے چن کر بنایا ہے کہ کون ہے جو میرے حبیب کی صحابیت کے لائق ہے، کون اس قابل ہے کہ جس کو میں صحابی بناؤں، جس کو میں اپنے حبیب کی رفاقت عطا کروں، اپنے حبیب کا قرب عطا کروں، اپنے حبیب کی محبت عطا کروں۔ پھر اللہ نے چن کر ابو بکر صدیق کو صدیق اکبر بنا دیا، پھر فاروق اعظم کو فاروق اعظم بنایا، پھر عثمان غنی کو ذو النورین بنایا، پھر مولا علی کو شیر خدا بنا دیا۔ فرمایا کہ یہ چن کر بنائے گئے ہیں، ایسے نہیں ہیں۔